ایسے اب تک دیے گئے وہ 57.49 کروڑ 355 یاقوت پورے کے طلباء اور طالبات، شادی مبارک کے 16,106 لوگوں کو شادی مبارک کے تحت 138 کروڑ روپے ان کو دیے گئے۔ ٹمرس جو ریزیڈینشل سکول، یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر قائم کیا گیا، اس میں 1707 طلباء اور طالبات مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 2 بچیوں کے سکول ہیں علیحدہ ہاسٹل کے ساتھ، 2 لڑکوں کے سکول ہیں جس میں جونیئر کالج بھی ہے۔ اب اس پر جو خرچہ ہوا 30 کروڑ کا، 30 کروڑ کی لاگت سے دونوں سکول چل رہے ہیں۔ اور پھر امام اور مؤذن، یاقوت پورے کے مساجد کے امام اور مؤذن کتنے ہیں؟ 206 ہیں۔ ان کو اب تک جو آنوریم دیا گیا وہ 4 کروڑ 55 لاکھ روپئے۔ پھر آسرا پینشن جو ہے مسلم اقلیت کا، اس میں قریب 8,950 آسرا پینشن مجلس نے منظور کروائے، اس میں 250 کروڑ روپئے اس میں اب تک خرچہ ہوئے ہیں۔ ماہانہ 2 کروڑ 90 لاکھ روپئے اس میں خرچہ آتے ہیں، تو کل مگر آپ ملا لیں گے تو اس میں قریب 415 کروڑ روپئے پچھلے 10 سال میں خرچہ ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تمام 1 لاکھ کی اسکیم کو ملا لیں گے تو 10 سال میں 1,80,940 مسلم اقلیت کو پری میٹرک ٹیوشن فیس، چیف منسٹر اوورسیز، شادی مبارک، ٹمریس، امام موزن کی تنخواہیں، آسرا پینشن، اس میں ان کو فائدہ ہوا۔ صرف حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں یہ تمام اسکیموں کے تحت 628 کروڑ روپے خرچہ ہوئے۔ یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا، یہ میں نہیں بنایا ہوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ریکارڈ ہے۔ اگر آپ بلدیہ کے ترقیاتی کاموں کو لیں گے، واٹر ورکس کے سیوریج اور پانی کی لائن کو لیں گے، روڈ وائڈننگ کو لیں گے، برقی کے آپ کام لیں گے، تو ایک لمبی فہرست ہے جو مجلس نے ترقیاتی کام کو شروع کروایا، یا تو وہ زیر دوران ہے یا پھر انشاءاللہ الحمدللہ وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقہ ہو یا وہ 7 اسمبلی حلقے جات ہوں جہاں پر مجلس کے ملے ہیں، الحمدللہ 9.5 سال سے یہاں پر امن رہا، امن مضبوط رہا، کوئی فساد ہونے ہم نے نہیں دیا۔ ہم نے ان تمام طاقتوں پر کنٹرول کیا جو فسطائی طاقتیں ہیں، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کی ہیں، ہم نے ان کو ان کے ناپاک منصوبوں میں ان کو ناکام کیا، اس لیے کہ آپ نے، عوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یاقوت پورے کی تمام عوام کا، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، دلت بھائی ہوں، بیکورڈ کلاس کے بھائی ہوں یا مسلمان ہوں، ہم نے ان تمام چیزوں سے، ان تمام غلط چیزوں سے یاقوت پورے کو ہم نے پاک اور صاف رکھا۔ اس کو اور اچھا رکھنا ہے، اسی لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 30 نومبر کے دن آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مخالفین مجلس کے پاس کچھ نہ دکھانے کو ہے نہ بولنے کو ہے، صرف ایک ہی ہے کہ گالی دینا مجلس کو۔ گالی دیجئے، گالی دینے سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گالی دینا آپ کا کام ہے، گالی دینا ہی آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دکھانے کو نہیں ہے۔ مخالفین مجلس اپنے جہاں ان کا گھر ہے وہاں کی 2 بلدیہ کی سیٹ کو نہیں جیت سکے، اور آپ یاقوت پورے میں آ کر، مجلس کے خلے میں آ کر آپ بڑے بڑی بلند باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ہم کو اعتراض نہیں ہے، جمہوریت ہے، الیکشن ہو رہا ہے، تو الیکشن کے ماحول میں یہ گالیوں سے ہم کو نوازنا چاہتی ہیں، بہت اچھا ہے، آپ کریے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو جماعت پچھلے 65 سال سے بلا لحاظ مذہب ملت کام کر رہی ہے۔ میری آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی اور کانگریس یہ دونوں ایک ہیں، یہ آپ کی اتحاد کے دشمن، یہ آپ کی قیادت کے دشمن، یہ آپ کی مرکز سیاسی کے دشمن
اور آپ مجلس کی طاقت کا اندازہ لگائیے. اتنا خوف بی جے پی اور کانگریس کو مجلس سے ہے کہ جو کوئی بھی دلی سے پیراشوٹ میں حیدرآباد کو اترتا ہے، یہ 2 MP کی پارٹی ہے، 7 MLA ہیں، مگر یہ قومی پارٹی کے ذمہ دار مودی سے لے کے امت شاہ سے لے کر موہن بھگوت تک، RSS کے، کانگریس کے راہل سے لے کر انا RSS تک، سب کے سب اگر کوئی نام لیتے ہیں مجلس مجلس مجلس، اور اس کے بعد نام آتا ہے آپ کے خادم کا اسد الدین اویسی ایسا کیے، اسد الدین اویسی ویسا کیے. تو ہم نے، آپ نے جو ہم کو مجلس کو طاقت دی، ان دونوں قومی اندازہ ہو گیا. اور بلکہ پردیش کا بیکورڈ کلاس کمیشن بنا تھا. بہرحال میرے عزیز دوستو، اب امت شاہ یہ بھی بول دیے کہ بی جے پی کو موقع ملے گا تو ہم تلنگانہ میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کریں گے. میں یاقوت پورے کی مادنا پیٹ کی عیدگاہ میں کھڑے ہو کر یہاں سے تلنگانہ کے ہمارے قبائلی آدیواسی بھائیوں کو اپیل کر رہا ہوں جو عادل آباد میں، ورنگل میں اور کھمم میں رہتے ہیں. میرے آدیواسی بھائیوں اور بہنوں، یہ بی جے پی کا بائیکاٹ کرو. یہ آپ کی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بھارت کے آئین میں پروٹیکشن ملا ہے آپ کی تہذیب کا. آدیواسیوں کو، شیڈول ٹرائب جو عادل آباد کے ہمارے گونڈ بھائی ہیں، جو ہمارے لمباڑے بھائی ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بی جے پی تم کو، تمہاری تہذیب کو ختم کرنا چاہتی ہے. نفرت اتنی ہے بی جے پی کو کہ بی جے پی اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے، بھارت کی خوبصورتی کیا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، اتنی تہذیب کے ماننے والے ہیں، اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، شادی کے طریقے الگ الگ ہیں. مگر بی جے پی اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کر کے یہاں پر ایک ہی آئیڈیالوجی، ایک ہی مذہب اور ایک ہی زبان کو لاگو کرنا چاہتی ہے. امت شاہ، تلنگانہ کی عوام تمہارے اس نفرت کے پیغام کو مسترد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو ایک بدترین شکست کا سامنا تلنگانہ میں کرے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کا صدر تلنگانہ کا کہتا ہے کہ ہم کو موقع ملا تو ہم پرانے شہر میں بلڈوزر لگا دیں گے. ہم کیا یہاں پر کیا خاموش بیٹھیں گے؟ ہم کیا پیپرمنٹ کھا کر دیکھتے رہیں گے؟ یاد رکھو بی جے پی والوں، آپ اس طرح کا غیر قانونی کام کچھ نہیں کر سکو گے. اور یہ کانگریس کا ریاست کا صدر ہے، اس کو میں نے بڑا خوبصورت نام دیا ہے، RSS انا اس کا نام ہے. یہ RSS انا اب ہماری شیروانی، ٹوپی، داڑھی، کرتا پیجامے پہ تبصرے کرنا شروع کر دیا. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ RSS میں تھا. اگر آپ RSS کے گولوالکر کی کتاب پڑھیں گے، بنچ آف تھاٹس کو، وی آر نیشن آف ڈیفائن کو، اگر شمس الاسلام کی کتاب پڑھیں گے RSS پہ جو لکھی گئی، اگر آپ عبدالغفور نورانی کی کتاب، ایک جامع کتاب جو RSS پہ لکھی گئی آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ RSS ان تمام چیزوں پر حملہ کرتی ہے. چاہے ٹوپی ہو، داڑھی ہو، مسجد ہو، کپڑے ہو، ان کو یہ پسند نہیں. اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے RSS کی لیبارٹری سے نکلا ہوا ہے. یہ جو تلنگانہ کا کانگریس کا صدر ہے، یہ RSS کی لیبارٹری میں ڈوب کر نکلا ہے. اور میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، 1950 میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان کلکتہ کو گئے تھے، وہاں پر فساد ہوا تو دونوں نے تقریر کی تھی کہ اس فساد کے خلاف. جب واپس مولانا آزاد دلی میں پارلیمنٹ میں گئے، یہی کانگریسیوں نے مولانا آزاد کی شیروانی کو پھاڑ دیا تھا. انہوں نے شیروانی کو پھاڑ دیا تھا. یہ کہاں، آپ پوچھیں گے کل سے بولیں گے انہوں کہاں سے لائے؟ ارے بھائی صاحب، آپ پڑھتے نہیں ہیں نا، مجلس کے مخالفین پڑھتے نہیں ہیں.
کوئی طوطا ان کو بول دیا, انہوں کھڑے رہے کہ جھوٹ کو بولتے. یہ 22 اکتوبر کا شاید منصف اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا, آپ اس کو دیکھ لیجئے. بہرحال ان کا پیغام ایک ہی ہے کہ مجلس کو کسی طریقے سے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے. ان کو نفرت ہے کہ مجلس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ٹرپل طلاق کے قانون کی دلائل کے ساتھ میں نے اس کی دھجیاں اڑا دیں. تو ان کو تکلیف ہے کہ CAA قانون کو مودی کے 300 MPوں کے سامنے کانگریس کو حسد ہے, مکھی کھا گئے کہ اویسی نے سب کے سامنے اس قانون کو کالا قانون کہہ کر CAA کے قانون کو میں نے پھاڑ دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عوام ہماری ساتھ میں ہے. ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہم ان کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے. وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں مگر اپنی قبروں میں آرام سے سو رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس آج جو انہوں نے جس چراغ کو جلایا تھا باطل طوفانوں میں, وہ چراغ کی روشنی سرزمین دکن سے نکل کر ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے. اے مخالفین مجلس, اے RSS اور کانگریس والو, یہ چراغ کسی کے تیل سے نہیں جلتا. یہ چراغ میں ہمارے آنسو ہیں, ہمارا خون ہے, ہماری قربانیاں ہیں, تبھی تو یہ چراغ آج بھی روشن ہے. اور یہ چراغ کی روشنیاں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ملک کے کونے کونے میں پہنچے گی. یہ چراغ کوئی بجھنے والا نہیں ہے. میں مر جاؤں گا, ہم تمام مر جائیں گے, مگر یہ چراغ روشن رہے گا. اور میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے کے کوڈ کا استعمال کریے اور جعفر حسین معراج کو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ سے آپ کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.